لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال ومن يتولهم منكم فإنه منكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی عبادت ہر انفرادی و اجتماعی بندگی اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، آخری عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا سکھائی، صدقہ کیا، خیر کے کام کیے، اپنی امت کو طریقہ سکھایا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد 15 رمضان المبارک 1443 مطابق 17 اپریل 2022 مسجد محمدیہ میں آپ کی خدمت میں یہ
ضروری دین کی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے ضروری ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ کل ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھی، امید کہ وہ باتیں یاد ہوں گی انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا، سمجھا تھا کہ علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور علم کتنا ضروری ہے اور علم سے مراد کیا ہے، اور پھر وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے جو سورہ عصر ہے وغیرہ، اور 3 مسئلے کیا ہیں جن کو بھی سمجھنا، جاننا اور مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان کیا ہیں، پھر لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں کیا ہیں، یہ سب ہم پڑھے تھے۔ علم سے مراد کتنی چیزوں کا علم ہے؟ جی اللہ کی پہچان، 4 چیزیں کیا ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں گی اور خسارے سے بچائیں گی؟ جی علم حاصل کرنا، عمل کرنا، تبلیغ کرنا، صبر کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ 3 مسئلے ہیں جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ کی بات کرنا، عبادت کرنا۔ پھر آدھا کھا رہے آدھا بول رہے، پورا بولو بیٹا۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اور؟ بولو بیٹا۔ جی کل اسی جگہ اسی وقت دلا بھائی بولیں گے جی اللہ پیدا کرا، رزق دیا، بیکار نہیں چھوڑا، ہماری طرف اپنے رسول کو بھیجا۔ تو رسول کی بات مانیں گے؟ رسول کی بات نہیں مانیں گے، ہے نا؟ دوسرا مسئلہ، شاباش، اللہ کو ہرگز شرک پسند نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، ہاں بولیے، جو اللہ کا ہوا وہ ہمارا ہوا، جو اللہ کا نہ ہوا وہ ہمارا نہیں ہوا۔ مطلب محبت اور نفرت کی بنیاد دین، جو دین ہے اس سے بات دین ہے، اس سے محبت کریں گے دل سے، اس سے بات دین نہیں ہے ہم اس سے محبت نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، شرطیں بھی پڑھے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان کیا ہیں جو لا الہ الا اللہ میں ہیں؟ 2 ارکان کس نے کہا؟ اور نفی اور اثبات۔ لا الہ الا اللہ میں نفی کہاں ہے؟ لا الہ میں کس چیز کی نفی؟ نفی یعنی انکار، کس چیز کا انکار، کس چیز کی نفی؟ دنیا میں کسی کے اللہ کے سوا معبود ہونے کا انکار، نفی۔ اور اثبات کس چیز کا؟ اللہ کے سچے معبود ہونے کا اثبات۔ بہت اچھی مسجد ہے۔ اچھا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں، کوئی 2 شرطیں بتائیں۔ خالی نہیں، ہاں معنی مفہوم سمجھنا، علم آگے۔ جی 1 صرف ورڈز بولیے، کافی الفاظ۔ محبت، بس ہو گیا بیٹے، جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطوں میں سے 2 شرطیں کیا ہیں؟ اس کا علم لا الہ الا اللہ کا، اور اس سے محبت۔ جی اور کوئی اور 2؟ اخلاص اور انقیاد۔ بہت اچھے بیٹے، ہاں 4 ہو گئے۔ سچائی، سچے دل سے کلمہ پڑھنا، ہاں بہت اچھے بچے بول رہے پورا بھائی، ماشاء اللہ، قبول کرنا، ماشاء اللہ بہت اچھے۔ 2 2 4 2 6 بچہ 1، یقین، بہت اچھے۔
بڑے بھی ہیں، بڑوں کے بغیر بچے ہیں. یہ ہو گیا پورا درس. ٹھیک ہے جی. چلیے اب سنیے. آپ کو معلوم ہے کہ نواقض اسلام نام کی ایک چیز ہے. اسلام کو ختم کرنے والی چیز ہے. دیکھیے جسے وضو کرتے ہیں ہم تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. صحیح ہے. ایک بول سکتے ہیں کوئی سمیلے کے رابطہ ماشاء طالب علم لگ رہا ہے. انت طالب العلم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد سہیل. بارک اللہ فی علمک. آمین بولے. آمین. سبیل دو راستوں سے، دو شرمگاہوں سے نکلنے والی چیز ہے. یہ وضو کو توڑ دیتی ہے. جی تو اس کو کہتے ہیں نواقض. وضو توڑنے والی چیزیں، تیمم کو توڑنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. نماز کو ختم کرنے، نماز کو باطل کرنے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی دین کو، اسلام کو ختم کرنے والی بھی چیزیں ہیں. سب سے بڑا خزانہ انسان کا کیا ہے؟ اس کا دین. دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح ہے نا؟ دین نہیں تو کچھ نہیں. دین ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو، اسلام کو ختم کر دیتی ہیں. کیا آپ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دین، وہ چیزیں کیا ہیں؟ جاننا چاہیں گے یا نہیں؟ کیوں؟ جو دین کو ختم کرنے والی چیزیں، اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں، اسلام سے باہر نکالنے والی چیزیں، ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دین کی حفاظت ہو. بہت اچھی. تاکہ ہمارا دین بچے، ہمارا دین ختم نہ ہو. تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ہے وہ کل کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ایسی ہیں. ان میں سے ایک کام بھی اگر کیا کسی نے، آؤٹ. آؤٹ مطلب ادھر سے مسجد سے، دین سے جاتا. 10 میں سے کام کرے تو دین سے باہر چلے جاتا، خارج ہو جاتا. آئیے سنیے. نمبر 1، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، جس کو شرک بولتے ہیں. شرک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا دین چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. پہلی آیت سورہ نساء. ترجمہ ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ نہیں معاف کرتا ہے، معاف نہیں کرتا کس کو؟ ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کرتا. کیا مطلب اس آیت؟ دراصل ہے نا. اب اس آیت میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. نمبر 1 کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. نمبر 2 اس کے علاوہ جس گناہ کو انہیں چاہا تو، اللہ چاہا تو معاف کر دیتا. اب یہ کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا یہ مطلب کہ ایک آدمی، سنیے اور کیا اس کا یہ مطلب کہ ایک آدمی انجانے میں، دین کا علم ہونے کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے شرک میں پڑ گیا، شرک کر رہا ہے، بعد میں اس کو کسی نے توحید کی دعوت دی، بعد میں اس کو کسی نے سمجھایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو بھائی بہت غلط کام ہے، یہ شرک ہے، نہیں کرنا. اللہ کو بہت غصہ آتا، اللہ ناراض ہو جاتا، اس کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس پر مر جائے تو جہنم میں جائیں گے. ڈر گیا ہوں، سمجھ گیا. برا بھائی اور بتاؤ نا، اور سنو. اس کے بعد وہ اور سے سنتا گیا، سمجھتا گیا. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی. کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے؟ شرک سے توبہ کر رہا ہے تو پھر اللہ نے یہاں فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا. موت اگر ہو جائے اس میں we have to know، ہمیں سمجھنا چاہیے آیت.
یہ جو آیت ہے یہ اس کا کیا مطلب؟ اگر آدمی مر جائے شرک پر اس کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے شرک سے سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگ لے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا نہیں ہے، معاف کر دیتا۔ سمجھ میں بات؟ چلیے نمبر 2، اچھا دوسری آیت ہم نے پڑھی اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو دوزخ کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تین باتیں، تین سزائیں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بیان کرے۔ نمبر 1 جنت حرام۔ کیا مطلب جنت حرام؟ جنت حرام مطلب کیا؟ نہیں جاتا۔ جنت حرام مطلب نہیں جا سکتا جنت۔ نمبر 2 اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ۔ نمبر 3 مدد کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے، ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ ہم لوگ بات کر کے اللہ سے چھوڑا دیں، آپ جاؤ شرک میں نہیں پڑھ رہا دیکھیں اللہ کو بولے نکال دو، ہمارا جہنم سے نکال دو، مدد ہوتی یہاں ہو جاتی، جاؤ نکال دیتے، ڈرو مت، ہے دعا ہے نا ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے بڑے ہوتے ڈرو نہیں ڈرنا، جاؤ ایک ہفتہ دو بس باہر آئے اگلی بریانی ساتھ میں اگلی دلیپ ساتھ، یہ دنیا میں جہنم میں شرک کرنے والا جب جائے گا اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وما للظالمین، یہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ہے سب سے بڑا ظلم دنیا کا؟ اللہ کا غیر کو دینا، پیدا وہ کرے، کھلائے وہ، پلائے وہ، دے وہ، عطا وہ کرے، رزق دے، شفا دے، رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، غیر کو پکارتے ہو، یہ غلط بات ہے نا۔ اور ضرورت کیا ہے جی پکارنے کی؟ کیا وہ نہیں دیتا؟ انسان محتاج نہیں غیر اللہ، کس کا محتاج ہے؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے یا نہیں ملتا مجھ کو؟ مسئلہ ہے کیا مجھے کچھ چاہیے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ نہیں دیتا، اولاد چاہیے دیتا، رزق چاہیے دیتا، شفا چاہیے دیتا، بخشش چاہیے دیتا، رحمت چاہیے ملتی، بخشش ہر چیز، رزق ہر چیز ملتی، خزانے بھرے ہوئے مجھ سے، کیوں جا رہے ہو کسی اور کی گلی؟ اس کے پاس اس کے در پر سب کچھ ملتا ہے، مانگ کر تو دیکھو، مانگو تو صحیح، سب نے مانگا، کسی نے 100 قتل کی، اللہ سے بخشش مانگی، بخشا کے بخشا۔ ایک بدکار عورت نے کیا پیاسے کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کو معاف کر دیا۔ عطا کرتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ پہ چلے گئے، تاریکی اور گھیرے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کہا، اللہ نے سن لیا، مچھلی سے نکال دیا، نجات دے، اللہ دیتا بھائی، سنتا بھائی۔ آگ میں ڈال دیا گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو، جلی آگ، کیا نارو کونی بردوں السلام، یہ ہے ہمارا رب۔ ڈھونڈتے 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 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے 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 غار تک آ گئے، اتنا قریب آ گئے، تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے، اپنے لیے نہیں نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول اتنے قریب آ گئے ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھے تو ہمیں پکڑ لے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مت ڈرو، کیا توقع تھا، اے وہ تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا؟ اس کو ایسا سمجھتا الٹا اللہ وعدہ کرے، اللہ عرش پر ہے بھائی، اس کی مدد تھی۔ لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بچایا اللہ۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں بات؟ تو پھر کیوں غیر کی طرف جائیں؟ ہر چیز اللہ کرتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھی، اللہ سے دعا کیجیے، مانگیے۔ چلیے، تو یہ پہلی چیز ہے جس سے انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ چیز؟ اچھا یہاں ہمارا شرک اکبر ہے، یہاں بڑا شرک، اللہ کی عبادت میں شرک، غیر اللہ جو عبادت کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی غیر کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے ذبح کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نظر کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے،
دوسری چیز خطرناک جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا کر اس سے مانگنا اور اس سے پوچھنا، اس کی عبادت کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی یہ سمجھنا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھنا؟ بیچ میں ہونا کوئی تو نہیں۔ ایسے عام اردو بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے، بھائی عام لوگ ہیں، خاص ہے مطلب عام ہے، عام ہمارے عام بولے کچھ عام بھی خاص ہوتے ہیں، عام عوام ہے، عوام علماء تو نہیں بیٹھے ہیں سب، علماء بیٹھے گے تو درس کی ضرورت نہیں، علماء کو درس دیں۔ اپنے اور اللہ دیکھیے، اللہ کی عبادت ہم کو کرنی ہے نا، اللہ سے مانگنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے شفا طلب کرنا، اس پہ توکل کرنا، کیا بیچ میں کوئی چاہیے کیا؟ ارے پانی کو چاہیے نا، رسی، چھت کو چاہیے نا، سیڑھی ہے، دیکھو سیڑھی ہے، اوپر مسجد اوپر جانا ہوگا وہاں سے سیڑھی سے جانا۔ اور اگر ایم پی صاحب سے ملنا ہے، منسٹر صاحب سے، تو بیچ میں ایم ایل اے، ایم پی ہو چاہیے، تو یہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں صحیح ہے، بغیر سیڑھی کے اچھل کے جاتے اوپر، تو پانی نل کا سے بولا آ جا، آتا ہوں میں، ٹھیک ہے صاحب، بولو سیدھا جاتا، کنویں میں بوڑی میں ہے پانی، سیڑھوں جانا پڑتا، یہ بھی سر آگے گزرے، فلا تضربوا للہ اللہ کو مثال مانتا۔ یا منسٹر صاحب، ٹھیک ہے، منسٹر صاحب کو ایسے آتا، ذرا سنو ہماری پریشانی، سنے آ رہا ہوں نہیں آتا، بولنا پڑتا، سیکرٹری کو، کو ایم پی کو، میں نے ذرا کہا ہماری بہن پہنچاؤ ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن کیا اللہ محتاج ہے کسی واسطے کا؟ نہیں سنتا۔ ایک آدمی رات میں ترقی میں سب بیوی بچے سو رہے ہیں، اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے سن رہا بہت گناہ ہوئے، اس معافی مانگ رہا ہے، معاف کرتا نہیں کرتا اللہ؟ نہیں چھاڑ نہیں، میں ایسا نہیں سنتا۔ جس اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں مجھ سے دعائیں کرو، کیا اس اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ کسی ذریعے سے مجھ سے مانگو؟ تو پھر واسطہ کیوں لگا رہے بیچ میں؟ آپ لوگ بولتے واسطہ یہ مائک کھاؤ بھائی، مائک میری آواز نہیں جا سکتی دور تک، خواتین بیٹھے ہوئے نا اوپر، میں یہاں بولوں گا تو نہیں سوچتا یہ ذریعہ ہے، کیا کروں میں، مجبور ہوں، میری آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی، اور وہ خواتین ماں اور بہنیں اتنی سکت نہیں ہے کہ میری آواز یہاں سے جو آہستہ ہو وہ سنیں، اسی لیے مائک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہاں پہ سے فٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے راستے، اور ایک عام چیزیں بدلے، ہم گنہگار ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے گنہگار ہے تو غفور نہیں ہے، ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، تو کیا وہ غفور غفار نہیں ہے؟ میں نے گناہ کیا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ گناہ کر کے دور ہو گیا، معافی مانگ کے قریب آنا چاہتا ہوں، توبہ کر کے رجوع ہونا چاہتا ہوں اللہ سے، ہو جائے گا میں اصلاح کروں۔ چلیے تیسری چیز جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دو ایک کام میں سمجھتے ہیں بعد میں بنا بھی کو بلا ادھر دوسری چیز، تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئی، ایک شرک اکبر، دوسرا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ سمجھنا کہ واسطوں سے کی جاتی ہے بات۔ تیسری چیز مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھنا، یا ان کے شرک میں کفر کرنا، یا ان کے شرک کو صحیح سمجھنا، غلط یا عام اردو میں چلیے میں سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ ہے، غلط کو غلط نہیں سمجھنا، ایک چیز غلط ہے آپ اس کو نہیں صحیح ہے، ارے کیسا صحیح، غلط ہے وہ چیز، آپ غلط کو صحیح کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آپ غلط کو غلط کیوں نہیں سمجھتے؟ شرک غلط ہے صحیح ہے، آپ شرک کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ بھی اس کے دل میں تھوڑی ہے شرک کرنا، لوگ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، اس کے دل میں کر لے رہا ہوں، اچھا ہے تو بھائی وہ اپنے جہالت کی وجہ سے اگر شرک کر رہا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں سمجھیں گے، شرک شرک ہوتا، انہوں کرو ہم کرو، پڑھے لکھے کرے جاہل کرے، بڑا کرے چھوٹا کرے، امیر کرے غریب کرے، مرد کرے عورت کرے، شرک از شرک، چیپٹر کلوز، ہم اس کو غلط سمجھیں گے۔ تو اگر
یا اللہ نے جن کو مشرک کہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، یا مسلمان مومن نہیں کہا ہے، جیسے فرعون مشرک تھا، نہیں تھا، ہمارا نہیں ہو سکتا تھا مسلمان میں بھی، کیسے ہو سکتا بھائی اللہ بول رہا. ابو لہب کے بارے میں کیا خیر ہے، مسلمان تھا ابو لہب، اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا یا بتایا کہ یہ لوگ نہیں ہیں دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں نہیں ہے یہ لوگ. ہم ان کو سمجھنا کہ نہیں یا شک کرنا، ہو سکتا ایمان بھی تھا ہوگا دل میں، ارے اللہ بول رہا ایمان میں جا، آپ بول رہے ایمان ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے غلط کو غلط ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اگر مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے شرک کر رہا ہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ مشرک ہے، انہیں کر رہا شرک. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی شرک کا کام کر رہا ہے، لیکن بغیر حجت قائم کیے ہوئے، رکاوٹوں کو ہٹائے ہوئے، اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، ہم ڈائریکٹ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہے، خالد مشرک ہے، فاطمہ مشرک ہے، ایسا نہیں بول سکتے. تھوڑا سا کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4. نمبر 4، اگر کوئی یہ سمجھے، یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور کا طریقہ زیادہ اچھا ہے. آپ خطبے سنتے نا جمعے میں، خیر الہدی، اکثر خطیب بولتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس سے اچھا طریقہ کسی امتی کا، کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے اچھا طریقہ دنیا والوں کو دے کر گئے، لیکن کسی اور کا طریقہ ان سے زیادہ بیٹر ہے، ان سے زیادہ اچھا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نہیں، ہمارے ٹاپک نہیں بھولنا، چیزیں اسلام سے باہر نکالنے والی چیز. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اسی میں اور ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی اور کے فیصلے کو اچھا سمجھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، آپ کے فیصلے حدیثوں میں موجود ہیں، تو اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں یہ جو جج صاحب کا فیصلہ ہے، یہ فلاں صاحب کا ان سے اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسلام سے. نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، وحی، ان سے نفرت کرے اگرچہ عمل کر رہا ہے. مثال، نماز سے نفرت ہے اس کو، کسی عورت کو حجاب سے نفرت ہے، کسی کو روزے پسند نہیں، کوئی جو ہے حج سے نفرت کر رہا ہے، کیا ہے بھائی حج ہوتی تو جانا تکلیف ہے، اچھا جاؤ بھائی حج کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز سے اس کو بغض ہے، روزہ رکھتی ہے لیکن روزوں سے اس کو بغض سمجھتے ہیں، نفرت. یہ بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے نفرت کی، کراہت کی، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان چیزوں سے جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کے عمل کو برباد کیا. لہٰذا کراہت نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے دین، وہ اس سے محبت، عبادتوں سے محبت ہوگی ہمیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، حجاب، ان سے کیا ہونی ہے؟ محبت. ٹھیک ہے، نفرت نہیں کرنا. نمبر 6، دین کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا. دین کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا. اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا، کوئی بہانہ نہ کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد اب کافر ہو چکے، نکل گئے اسلام سے. یہ اصل ایک واقعہ ہوا سفر میں، ایک جنگ میں، سفر میں ایک غزوے سے، وہ سفر میں نے سفر پر ایسا سنے کہ اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے، تو رات کا وقت تھا، آرام تھا. اب رات میں بیٹھ کر کچھ لوگ بات کر رہے تھے، صحابہ بھی تھے اس میں، کچھ منافقین بھی تھے وہاں پر. وہ لوگ آپس میں بیٹھے تھے، تو منافقین نے کیا کہا کہ جو صحابہ ہیں یہ بہت پیٹو ہیں، پیٹو اردو میں پیٹو بولتے ہیں، خوب کھانے والے لوگ.
پیٹ خالی کھاتا ہوں، خالی کھاتے ہیں، اور دشمن کے سامنے جائیں گے تو مسلم. اچھا یہ مذاق میں بولے رات میں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی تاکہ رات بیٹھ جائے تھوڑا. اس کے بعد جب نیند آئے سو جائیں گے، اٹھ کے جائیں گے، قافلہ نکلے گا. تو گپ شپ ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے مذاق میں اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑایا کہ یہ لوگ خوب کھانے والے لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوا ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ کافر ہو چکے، مذاق اڑا رہے ہیں. وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیریس نہیں بولے، ہم تو دلگی کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو آیت اتری کیا مذاق اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دین ہی رہ گیا، مذاق نہیں. اب کوئی بہانہ نہ کرو کہ ہم مذاق کر رہے تھے، رات میں بیٹھے تھے، باتیں کرتے کرتے ایسی باتیں نکل گئی. نہیں، تم دین سے خارج ہو چکے. تو مذاق کبھی نہیں اڑانا، داڑھی کا، پردے کا، ٹخنوں سے اوپر، کپڑے کا، روزے کا، نماز کا، دین کا، دین کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے؟ نمبر 7 جادو. جادو کرنا ہے کرو، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں. اس کی دلیل سب کی دلیلیں موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا. حضرت محمد آئے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، کہتے تھے کہ سنو ہم آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، تم مت سیکھو جادو، اگر تم کرو گے تو یہ کفر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. نمبر 8 مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرنا. کوئی دشمن ہے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ان کی ہیلپ کر رہا ہے. میں ووٹ کو کیسے مارنا ہے، یہ لوگ کام بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہیلپ سپورٹ کر رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. قتل و غارت بھی اچھی چیز نہیں ہے، تشدد دہشت گردی اچھی چیز نہیں ہے. تو کوئی اگر یہ کام کر رہا ہے کسی کے خلاف تو اس کی ہیلپ کرے، یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرنا چاہیے. نمبر 9 خطرناک ہے، وہ یہ سمجھے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت کی پابندی ضروری نہیں. شریعت کی پابندی اسلام پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ نماز روزہ سب کے لیے. اگر کوئی پہنچے ہوئے وہ 28 فلور پہ پہنچے عبدالرحیم میں، آدمی کہیں بھی پہنچ جائے، چاند پہ بھی پہنچے تو عبادت پہنچے گئے، اس بادشاہ بن گیا، بہت کروڑ پتی ملینئر بن گیا تو بھی. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے، یہ سمجھتے نا بالو بھائی انہوں بہت بڑی عبادت گزار ہے، 20 سال تک عبادت کرے، اب ضرورت نہیں ہے کوئی عبادت. بزرگ اذان ہو رہی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ سب آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیے پورے. ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچنے والوں کے عقیدے ہیں کہ انہوں صاحب اس مقام اور لیول پر پہنچ چکے ہیں جہاں جانے کے بعد چیزیں فرض نہیں ہوتی ہے، شریعت کی پابندی نہیں رہتی ہے، باہر نکل گئے شریعت کی پابندی سے. ایسے کوئی کسی کے بارے میں سمجھتا ہے وہ بھی دین سے سمجھ میں آئی؟ 10ویں چیز سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ 9 چیزوں کو چیک کیا ہے کیا میرے پاس؟ خود ہم میرے اندر آپ کے اندر چیک کی ہے تو توبہ کر لیجیے، نہیں ہے تو بہت اچھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کبھی یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے، ہمارا دین محفوظ رہے، بچا رہے. وہ ہے نا وہ کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ مرے ہم اسلام کے حال پر، اسلام پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا، دین پر موت ہے. مرو تو اس حال میں کہ تم مسلمان، من تو مسلم ہو. ٹھیک ہے، چلیے 10ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. کتنے لوگ آئیں گے اس میں؟ دین سے اعراض مطلب دین سے کوئی لگاؤ نہیں، نام کا مسلمان بولتے ہیں، نام کا مسلمان
نہ اسلام کو سیکھتا ہے نہ اسلام پر عمل کرتا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، کمانے میں، کمائی میں، ترقی میں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ۔ یہ اعراض کرنے والا جو نہ دین کو سیکھے، آج کتنے مسلمان ہیں جو دین نہیں سیکھے، عمل بھی نہیں ہے زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے تو بولیں گے مسلمان نہیں، نہ نماز معلوم، نہ روزہ معلوم، نہ زکوٰۃ، میں کیا سمجھتا تھا معلوم، سارے مسلمان روزہ رہتے ہوں گے، اکا دکا کوئی بوڑھے ضعیف لوگ نہیں رہتے، اچھے بعد میں پتہ چلا اچھے خاصے لوگ بھی روزہ نہیں رہتے۔ ایئرپورٹ سے آیا میں 6-7 دن کے لیے، تو ٹیکسی ڈرائیور صاحب تھے، کیا بولنا اللہ ہدایت، جو ایئرپورٹ سے چھوڑے مجھے گھر پر ڈوری چوک، میں پوچھا روزے سے ہے؟ نہیں صاحب روزہ لگیج رکھ رہے، سامان رکھ رہے، ماشاء اللہ کھاتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، افطار کے وقت بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں ایک دن ہے تو ایک دن ہے تو صاحب جی جو میں سنا اس کا مطلب صحیح، نماز پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی پڑھ لیتے جب موقع ملا، نماز بھی 5 وقت کی نہیں، روزے یعنی ہفتے میں 3 دن رہ جائے، کیوں؟ گرمی برداشت نہیں ہوتی، افطار محنت کرنا پڑتا ہے، پیٹ کے اتنا دوڑ رہا ہے، کسٹمر ہے ادھر جانا ادھر جانا، نہیں افطار کا ٹائم نہیں مل سکتا، افطار نہیں کر سکتا ہوں کہیں میں، اس لیے روزہ نہیں۔ لیکن پرسوں تھا میں وہ وہاں ملے بلے میں وہ کھایا تھا، جا کے وہ شہری میں رات میں جا کے وہ بغارہ کھانا دال چاٹی کھایا، وہ چھوڑ کے کچھ دن چھوڑو، صحیح نہیں، روزانہ روزہ کیوں نہیں ہے؟ رمضان کے فرض روزے چھپ رہے، انسان اللہ سے ڈرے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کو نہ سیکھتے نہ عمل کرتے ہیں، صرف نام لوگوں کا، کیا نام ہے فلاں ہے، ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اللہ، یہ غلط ہے۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری جو تھا اعراض کرنے کے بارے میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں کی نصیحت کی گئی پھر اس نے اعراض کر دیا، اس کو بھلا دیا یا منہ پھیر دیا، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ 10 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو دائرہ اسلام سے کیا کرے گی؟ خارج کر دے گی۔ اگر ہم نے ان میں سے کوئی چیز کی تو نہیں کرنا یہ 10 کام، سمجھ؟ نہ جادو کرنا، نہ شرک کرنا، نہ مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، نہ مدد کرنا دشمنوں کی، نہ جو ہے اعراض کرنا اللہ کے دین سے، ٹھیک ہے، اور نہ نفرت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز سے، نہ غلط کو صحیح سمجھنا، شرک کو صحیح سمجھنا، شرک کو شرک سمجھنا۔ جس کو اللہ نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ہم بھی کوئی شک نہیں کرنا ان کے ایمان والے نہیں ہونے کے بارے میں۔ سمجھ میں آگے بات؟ چلیے اس کے بعد توحید اور اس کی 3 قسموں کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ توحید اور اس کی 3 قسم، کیا مطلب؟ ایک چیز ہے توحید لفظ عربی میں، اس کی 3 قسمیں ہیں کیونکہ قرآن میں حدیث میں اس کی 3 قسمیں بیان ہیں۔ کیا مطلب توحید؟ توحید یعنی کسی چیز کو ایک سمجھنا۔ عربی زبان میں توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد کس کو بولتے ہیں؟ ایک، سنگل، واحد، ایک۔ وحد یوحد توحیدا، کسی چیز کو ایک سمجھنا یا ایک کرنا، کسی چیز کو کوئی کام ایک کے لیے کرنا، اس کو بولتے ہیں توحید۔ تو توحید 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں؟ 3۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 اسماء و صفات۔ کیا مطلب اس کا؟ سنیے، توحید ربوبیت کا مطلب یہ سمجھنا، یہ ایمان لانا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ ایسا بولیے، یا ایک اور ایک جملہ ہے ڈیفینیشن، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا۔ دونوں میں جو آسان ہو یاد کر لیجیے۔ توحید ربوبیت کا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو سمجھنا، یا ایسا بولیے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ اکیلا خالق ہے، رازق ہے اور مدبر ہے، ساری کائنات کا سسٹم وہی چلاتا ہے۔ یا اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا وہ زیادہ ایسی ہے اور اس کا مفہوم بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے کام کیا ہے؟ پیدا کرنا، رزق دینا، شفا دینا، موت دینا، حیات دینا، ہے نا، عطا کرنا اور دعائیں سننا وغیرہ، ٹھیک ہے، توبہ قبول کرنا، جو بھی اللہ کے کام، جتنے
جتنے کام اللہ کے ہیں ان تمام کاموں میں اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا خالق، مطلب اکیلا پیدا کرتا، اکیلا رزق دیتا، اکیلا شفا دیتا، اکیلا موت دیتا، اکیلا زندگیاں دیتا، یہ تمام چیزیں اکیلا ہے. اس کو بولتے توحید ربوبیت. اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب 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 کا معنی مالک، رب کا معنی خالق، رب کا معنی رازق، خالق، مالک. ٹھیک ہے، کائنات کے سسٹم کو چلانے والا، مربی، کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق دیتا ہے. یہ سمجھنا اللہ کے بارے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ مانتے ہیں ربوبیت، سب کا مالک ایک یہ اوپر والا ہے، سب کا خالق ایک، پیدا کرنے والا ایک وہی ہے اصل بڑا. یہ مانتے ہیں بہت ساری اقوام، اس کو بولتے ہیں ربوبیت. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، وہاں جو تھے مشرکین مکہ وہ بھی مانتے تھے اس کو کہ اللہ ہی رب ہے. ٹھیک ہے، دوسری قسم کی توحید، توحید الوہیت. کیا بولتے اس کو؟ الوہیت. کیا مطلب؟ بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے، ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. آپ کو نماز پڑھنا اللہ، سجدہ اللہ، روزہ اللہ کے ساتھ، جھکنا اللہ کے ساتھ، مانگنا اللہ سے، توکل کرنا اللہ پر، مشکلوں میں پکارنا اللہ، نظر و نیاز اللہ کے، ساری عبادتیں کس کے لیے کرنا؟ اس کو بولتے توحید الوہیت. سورہ فاتحہ میں اس کی دلیل ہے، کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم. نمبر 3 توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفات پر ایمان لانا کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور پیاری پیاری صفات ہیں، اور اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کے جیسے کسی کے نام اور صفات نہیں ہیں. الرحمن ہے وہ، الرحیم ہے، الغفور ہے، الجبار ہے، الستیر ہے، القادر ہے، اور صفات اس کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفا دیتا ہے، آسمان دنیا پر تہجد کے وقت اترتا ہے، خوش ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے اسماء و صفات. اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں. الرحمن الرحیم، نام نہیں ہے الرحمن اللہ کا؟ الرحیم کیا ہے؟ تو یہ توحید کی 3 قسم. الحمدللہ رب العالمین ربوبیت کی دلیل، ایاک نعبد و ایاک نستعین الوہیت کی دلیل، الرحمن الرحیم. سمجھ میں آیا؟ اور سورہ ناس میں بھی ہے اس کی دلیل، قل اعوذ برب الناس، ربوبیت کی دلیل. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کا رب اللہ ہے، ربوبیت. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، ملک اللہ کا نام ہے، تو اسماء و صفات آ گئے. الہ الناس، لوگوں کا معبود، الوہیت آ گئی. تو یہ توحید کی 3 قسمیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، اس کے اپوزٹ، توحید کے اپوزٹ کیا ہے؟ رات کا اپوزٹ، سفید کا اپوزٹ، مرد کا اپوزٹ، آسمان کا اپوزٹ، توحید کے اپوزٹ. ایسا بولنا چاہیے اسٹوڈنٹس. توحید کے اپوزٹ کیا ہے؟ توحید اس کو بولتے ہیں جنرلی وہ 3 قسمیں ہیں. ایک اللہ کی، اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے نام اور صفات میں اس کو اکیلا سمجھنا. اس کے اپوزٹ شرک ہے. تو شرک کا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، شرک شریک سے نکلا. شریک بولے تو پارٹنر، عربی میں شریک کس کو بولتے ہیں؟ پارٹنر. شرکا بول کے آتے ہیں، پارٹنرز، بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں. شریک فی التجارہ، شریک فی التجارہ. بیوی کو کیا بولتے ہیں معلوم اردو میں، فصیح اردو میں؟ الٹا ہوا، شریک حیات. وہ بھی شریک ہے، وہ شریک حیات بولے تو خوشی سے بولو ہے شریک حیات. بہت چاہتے ہیں آپ بیگم کا اور شریک حیات خوشی ہوئی ہونا. بیوی سے محبت کس سے کرنا؟ بیوی شوہر سے کرنا، شوہر بیوی سے کرنا. انہوں باہر نہیں کرنا، انہوں باہر نہیں کرنا. تو شریک حیات کیا ہے؟ یہ حیات مطلب لائف. اچھا، شریک حیات کا انگلش میں ہے لائف پارٹنر. تیلگو نہیں آتی مجھے، اتنی نہیں آتی.
پنجم کرتا شریک کیا ہے؟ زندگی کی شریک، کیونکہ وہ زندگی بھر ساتھ رہتی بیچاری، جب سے شادی کر کے لایا میں آج تک ساتھ دے رہی میری بیوی بولتے پھر بھی بیوی کو برائیاں کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ بیچاری ساتھ دیتی اچھے میں برے میں. اور ہندوستانی بیوی تو دنیا میں مشہور ہے صاحب، واٹ کنٹری واٹ وائف، انڈین وومن، اللہ اکبر. ہندوستانی کیا بولیں گے ہندی بولو جی، استری نے بیوی کو کیا بولیں؟ ہندوستانی بھاریا پتنی، ہندوستانی پتنی پوری دنیا میں مشہور ہے. پتنی ہو تو ہندوستانی پتنی جیسی اپنے پتی کی سیوا میں اپنا سب کچھ فرمان، تو بڑی بات ہے. تو اس کو شریک حیات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ کیسے شریک؟ شریک ہے نا پارٹنر، ساتھ میں ہے نا، ساتھ ٹھیک ہے. تو شریک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں ملانا، اس کی ذات میں ملانا، یا اس کے افعال میں ملانا، اس کے اسماء و صفات میں ملانا. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک. دو قسم کا ہے، پہلا بڑا شرک، بڑا چھوٹا. بڑا شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ملانا. یا انہوں نے جیسے دوسرے نے کہا کہ بڑا شرک وہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا. اب چلو کتاب سے کریں اچھی. بڑا شرک کیا ہے؟ جس کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ نیک عمل قبول. اب بڑا اب یہ کیسے؟ فار ایگزامپل کیا اس کا؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کریں، یہ شرک بڑا ہے. آپ اگر سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں، قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، پھر آ کر مسجد میں اللہ کو سجدہ کریں، اللہ یہ سجدہ اللہ کو کیا کر قبول نہیں اور بخشش نہیں ہوگی، معافی اگر موت آئے گی تو اس کو بولتے بڑا شرک. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اب مصنف رحمۃ اللہ اس کی کئی شکلیں بیان کی ہیں. یہ جو بڑا شرک ہوتا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک ہے دعاؤں میں شرک کرنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دعائیں کرنا، یہ ایک شکل ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ بھی شرک اکبر. وہ کیسے؟ کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف دنیا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار نیت پر ہے. تو انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کے مقصد کمپلیٹ نیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ مجھے صرف دنیا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی. تو یہ نیت کا شرک ہو گیا. اور اس کے بارے میں انہوں نے دلیل دی. دیکھیے من کان، سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. جو لوگ صرف دنیا کی لائف چاہتے ہیں، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ان کے اعمال کو اسی کے حوالے ہم کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی دنیا میں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا اللہ. اور ان کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا اور انہوں نے جو کیا وہ سب ضائع ہو جائے اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت کیا تھی؟ دنیا. یہ بھی شرک میں آتا ہے. اور ایک آتا ہے کہ اللہ کا مقام کسی بندے کو دے دینا، مطلب کسی کی ہر بات کو، اس کو بولتے پتھر کی لکیر، کسی کی ہر بات کو منوان تسلیم کر. آپ جو بولے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، صحیح غلط وہ یہ حق بات ہے. اللہ کی ہر بات آپ قبول کریں گے، اللہ جو بولے گا آپ قبول کریں گے. لیکن اگر کسی انسان کو ہم نے یہ درجہ دے دیا، یہ جو بھی، یہ غلط نہیں بولتے، یہ جو بولیں گے ہم سب قبول، ہر بات ان کی ایکسپٹ کی جاتی ہے، آنکھ بند کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. دیکھیے اس کی مثال دلیل انہوں نے بڑی پیاری دی ہے. اس کو کہتے ہیں شرک الطاعت، اطاعت میں شرک. سورہ توبہ کی آیت اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا اللہ نے کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، پیشواؤں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں. تو
مولویوں کو جب یہ آیت اتری، وہ معلوم ہے نا، بس مشہور حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو پہلے نصرانی کے بعد میں ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو نصارہ ہیں یہ لوگ تو اپنے مولویوں کو رب تو نہیں بناتے، رب تو اللہ کو بولتے ہو لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا تھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ مولوی اگر فتویٰ دے دے حلال تو حلال سمجھے، حرام کو حلال کہہ دے تو حلال، حلال کو حرام کہہ دے تو حرام، جس کو حلال وہ بولے اس کو یہ حلال سمجھے، جس کو وہ حرام کہے جس کو یہ حرام، تو یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے، فتح کا عبادت ہو۔ یہ شرک فی الطاعہ ہے، ٹھیک ہے، بہت خطرناک ہے یہ بھی۔ اسی طریقے سے شرک المحبہ بھی ہے، جو شرک اکبر میں آتا ہے، کہ اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیا، اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی۔ تو محبت کا یہ شرک اکبر کی مثال ہے، شکلیں ہیں الگ الگ، شرک اکبر کی شکلیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اطاعت اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، محبت اللہ کے ساتھ جیسی کی جاتی ہے، وہ جس محبت میں تعظیم ہے، چھپنا ہوتا ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، ایسی محبت کسی اور کے لیے نہ کی جائے، اور دعائیں مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائے۔ یہ بڑا شرک ہوا، ابھی جو ہم نے پڑھا اللہ کا شرک۔ دوسری قسم کا شرک کیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ چھوٹا شرک کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین نے، اسلام نے جن چیزوں کو چھوٹا شرک کہا ہے جو بڑی قسم میں سے نہیں ہے، مطلب اس کی معافی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ دو شکل کا ہے، سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک اصغر، اس کا دو نام دیا ہے، ریاکاری، اور ایک ہے شرک خفی۔ ریاکاری معلوم کہ کوئی عمل آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ نماز پڑھ رہے کیوں؟ لوگ دیکھ رہے اس لیے۔ مسجد بنا رہے کیوں؟ لوگ دیکھنا، تعریف کرنا۔ یہ شرک خفی ہے، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ڈرتا ہوں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے، مجھے ڈر ہے امتیوں کہ تم شرک اصغر میں پڑ جاؤ گے۔ سوال کیا گیا کیا ہے شرک اصغر؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک شرک ہے، شرک خفی، مطلب چھپا ہوا شرک۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں الشرک فی هذه الامه اخفى من دمیم النملة السوداء على صفات سوداء فی ظلمة الليل۔ شرک خفی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا شرک ہوگا جو چھپا ہوا، باریک، جو اندھیری رات میں، حدیث سنی ہے، یہ شرک خفی، باریک شرک کتنا باریک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ اب آگے اللہ ایک میں سے اللہ بچا جو آمین یا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا شرک آئے گا جو خفی ہوگا، باریک۔ کتنا زیادہ خفی؟ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چمٹی جو باریکی سے چلتی اس سے زیادہ باریک۔ ایسا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ہمیں ڈر ہو کہ یہ شرک آ نہ جائے تو یہ دعا پڑھنا جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم۔ ترجمہ اس کا ہے اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، مجھ کو تو بچا کے رکھ، اگر غلطی سے انجانے میں ہو جائے تو تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ شرک سے بچ جائے۔ تو یہ ہے شرک کی دو قسمیں۔ کفر کی بھی دو قسمیں جو آگے مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ کفر کی کیا ہے؟ دو قسمیں، ایک بڑا کفر، ایک چھوٹا کفر۔ ایک بڑا کفر اور جو پہلی قسم ہے کفر کی، اس کی 5 شکلیں ہیں۔ پہلا بڑا کفر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ 5۔ وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ نمبر 1 کفر تکذیب، جھٹلانا، حق کو جھٹلانا، اللہ کے سچے معبود ہونے کو جھٹلانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جھٹلانا، اسلام کے سچے دین ہونے کو جھٹلانا۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے، سورہ عنکبوت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ومن اضرب ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ زبردست ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا مطلب جھوٹ بولتا ہے اللہ کے بارے میں، یا حق
آ جائے تو اس کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اس کو، یہ نہیں ہے صحیح ہوتا. تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے. تو یہ ایک شکل ہوگی، اس میں کیا جھٹلانا بولتے، سمجھ نا، ایک ہوتا سچ مانا، ایک ہوتا جھٹلانا، یہ ایک ٹائپ ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک ٹائپ ہے انکار اور تکبر، اگرچہ مان لے لیکن تکبر کرے، یہ بھی کفر میں آتا ہے. اس کی دلیل اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سبوں نے کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ بھی ایک شکل ہے، انکار، حکم کا انکار اور تکبر. تیسرے قسم ہے کفر الشک، جو باطن ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، انہیں بدگمانیاں کرنا دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، شک کرنا. معلوم ہے شک یقین کا اپوزٹ ہے. ایک چیز ہوتی ہے یقین، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وضو کی یقین ہے، ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا شک ہو رہا، سمجھ میں آتا. تو کفر ایک قسم کا کیا ہے جو شک ہوتا ہے، بدگمانی اللہ کے ذات کے بارے میں. اس کی بھی دلیل موجود ہے. سورہ کہف کیا ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. واقعہ ہے نا دو ساتھیوں کا، جو باغ تھا جس کا، اپنے باغ میں وہ ساتھی داخل ہوا، اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا اور کہتا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی، قیامت قائم ہونے والی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید قیامت، شک کیا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور باغ کے بارے میں کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ ہمیشہ ختم ہو جائے گا کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر ہوگی بھی میں جاؤں گا میرے رب کے پاس تو بہت خیر مجھے ملے گا. تو اس کے ساتھی نے کہا جو اس کو سمجھا رہا تھا، تو اپنے رب کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے رب کے ساتھ، جس نے تجھ کو مٹی سے، کوئی نطفے سے پیدا کیا اور تجھ کو مرد بنایا. لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور میں ساتھی اپنے ساتھی ہوا، میں میرے رب کے ساتھ نہیں کیا کسی کو شریک کروں. یہ شرک کی قسم ہے جس میں بدگمانی اللہ کے بارے میں، کفر کی قسم ہے، کفر بتا رہا ہے، کفر کی قسم کیا ہے؟ یہ بدگمانی یا شک اللہ کے ذات کے بارے میں کرنا. اور چوتھی ایک شکل ہے کفر کی، وہ ہے کفر الاعراض، حق بات آ جائے وہ پھر لگتے، سنو نہیں سنتے، پڑھو نہیں پڑھتے، دیکھو نہیں دیکھتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا جب ان کو ڈرایا جاتا ہے جن چیزوں سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، وہ منہ پھیر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر دیتے ہیں، نہیں سنتے، اللہ ڈرتے بھی نہیں، نہ بات سنتے ہیں. تو یہ کفر الاعراض ہے. پانچویں قسم، آخری قسم، کفر کی آخری شکل جو کفر اکبر میں سے ہے، یہ پانچ شکل. کفر النفاق، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے، پھر لوگوں نے کفر کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھتے. یعنی نفاق جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے جو آگے آ رہی ہے اس میں، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے کہ آدمی ظاہر کرے یہ اور چھپائے. ایمان لائے پھر ایمان کو چھوڑ دے، ایمان لائے پھر ایمان کو چھوڑ دے. اس کے بعد چھوٹا جو کفر ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑے کفر کی پانچ شکلیں آپ کو بتائی گئی، علمی باتیں سمجھ میں آنی نا انشاءاللہ. یہ کفر بڑا جو کفر ہوتا ہے اس کی پانچ شکلیں ہیں جو بھی آپ نے سنی. چھوٹا کفر ایک ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کفر ایسے ناشکری، اس کو آپ بولے ناشکری جو بولتے ہیں، وہ ناشکری کو چھوٹا کفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنا الفاظ میں یا اپنے افعال میں. اللہ نے مثال دی اس کی سورہ نحل میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، اللہ نے ایک
بستی کی مثال دی ہے، بڑی اطمینان امن و امان میں مطمئن زندگی گزار رہے تھے، خوب کھانے پینے کی چیزیں اس بستی میں آ رہی تھی، یعنی نعمتیں، اللہ کی خوب نعمتیں اس بستی میں تھی، کھاتے تھے پیتے تھے، ہر جگہ سے اس بستی میں خیرات آتے تھے۔ کیا کیا بستی والوں نے؟ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ناشکری کی، فکفرت بانعم اللہ۔ اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے بدل دیا۔ کیا کیا؟ بھوکا رکھائی، خوف ان کے کیے کی وجہ سے۔ جو اچھا کھاتے پیتے تھے، ساری نعمتیں چھینی، اللہ نے بھوکے پریشان، امن و امان میں تھے، شانتی کی زندگی گزارے تھے، خوف و دہشت کی زندگی میں پڑ گئے۔ کیوں؟ ناشکری کا انجام۔ یہ بھی کفر کی ایک قسم۔ اس کے بعد نفاق اور اس کی قسمیں آگے مسلم بیان فرماتے ہیں۔ نفاق معلوم، منافق دو قسم کا ہوتا ہے۔ نفاق برا عمل ہے، مومن کبھی نفاق نہیں ہوتا، اس کا اندر باہر ایک ہوتا ہے، دل میں بھی ایمان، ظاہر بھی بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتا ہے، اگر جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ نہیں کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں بھی جو منافق ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتقادی نفاق، میں سمجھاؤں گا آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق، یہ 2 ٹائپس کا نفاق۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ ظاہر اسلام، دل میں کفر، ظاہر حق کرتا ہے، دل میں باطل کو چھپاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جو مسلمان سمجھتا کہتا ہے میں آپ میں سے ہوں، میں بھی مومن، میں مسلمان، اپنی پارٹی میں جاتا ہے بولتا ہے میں آپ میں سے ہوں، ان کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہا ہوں۔ تو اعتقادی، ظاہر اسلام اندر کفر، ظاہر حق اندر باطل۔ ان لوگوں کی سخت سزا اللہ نے بیان کی۔ کیا ہے یہ؟ جہنم کے ان المنافقین کانوا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے یہ لوگ۔ ایک ہوتا ہے اوپنلی بھائی میں مسلمان ہوں، ایک ہوتا ہے اوپنلی میں مسلمان نہیں ہوں، ایک آدمی دونوں دکھاتا یہ پر حقیقت میں بہت ڈینجر ہوتے ہیں یہ لوگ، اللہ محفوظ رکھے اس کو۔ تو نفاق اعتقادی کئی شکل کی ہے جو انہوں نے بیان کیا، میں نے مختصر بتا دیا آپ کو۔ رسول کو جھٹلانا، یہ جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کو جھٹلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض چیزوں سے بغض رکھنا، اور اگر دین کو تکلیف ہو، دین کو کچھ نقصان ہو تو خوش ہونا، اور دین غالب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، دین کی مدد ہو تو اس سے کراہیت محسوس کرنا۔ یہ سب ان کی علامتیں ہوتی ہیں منافق کی۔ کن کی؟ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، جن کے عقیدے میں نفاق ہے۔ دوسری قسم عملی نفاق، اندر اسلام، ظاہر بھی اسلام ہے، لیکن کرتا حرکتیں منافق ہونے سے۔ وہ کیا ہے؟ بات کرتا ہے تو 3 چیزیں، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف، امانت رکھی جائے تو، اور ایک روایت میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو۔ وہی 2 حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 5 نشانیاں ہیں، 5 قسمیں۔ یہ عملی نفاق، آیت المنافق 3، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے 1، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے 2، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے 3۔ 5 میں سے 3 گئے تو کتنے بچے؟ اور ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روایت میں بیان فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور جب عہد کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز۔ تو یہ 5 نفاق کی علامتیں ہیں۔ عملی نفاق، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالی گلوچ اور دھوکہ، یہ 5 قسم۔ آخری چیز سن لیں، ختم ہو گئی بات، طاغوت اور اس کی قسمیں۔ آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے طاغوت اور اس کی قسمیں۔ کل ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا ہے، اسی لیے کل کا درس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم آج اس کو آج سمیٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، آج آخری درس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ آخری پوائنٹ بھی آپ سنتے چلے آج انشاءاللہ۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں اور طاغوت بڑے بڑے کیا ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ ہم طاغوت کا انکار کریں، اللہ کو ایمان کریں۔
اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. مشہور آیت ہے سورہ نحل. کیا ہے اس میں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. ہر امت میں ایک رسول ہے. معلوم ہے پہلے رسول کون؟ نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھے نہیں. 10 صدی جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا تو پہلے رسول کو بھیجا گیا نوح علیہ السلام. آخری رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. تو جتنی قومیں آئیں ان کے درمیان ہر قوم میں ایک نبی آئے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. ہر قوم میں ایک نبی آئے رسول. کیا لے کر آئے پیغام؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں. تو طاغوت کا مطلب کل ما عبد من دون اللہ. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی اس کو کہتے ہیں طاغوت. جو اس کا انکار کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اللہ عبادت کے وہی لا الہ الا اللہ میں وہی ہے. اللہ پر ایمان, طاغوت کا انکار کا کیا مطلب؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو عبادت ہے وہ طاغوت ہے تو طاغوت پر ایمان ہو گیا. طاغوت کا انکار کرنا ہے. اللہ کا اقرار, اللہ کا اقرار کہ وہ معبود ہے, اس کے سوا کوئی چیز عبادت, اس کے سوا جتنی چیزوں کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت بولتے. اس کا انکار کرنا, اقرار کرنا, انکار کرنا وہی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور بڑی اچھے الفاظ میں کہتے ہیں وصفت الکفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عبادت غیر اللہ وتترکها وتبغضها. کہتے ہیں طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے آپ یہ سمجھنا کہ یہ باطل ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور آپ اس کو چھوڑ دینا اور اس کو غلط سمجھنا, یہ ہے طاغوت کا انکار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ پر ایمان تو بتا دیا ہم نے کہ اللہ سچے اللہ کا ایمان. اب طاغوت جو ہے عام ہے, ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. لیکن پیدا بڑے بڑے 5 طاغوت بہت ہیں, لیکن بڑے بڑے کون ہیں؟ 5. وہ کون ہے طاغوت بڑے بڑے 5؟ وہ بولتے ہیں سرغنے, سرغنے بولتے ہیں مین طاغوت. نمبر 1 وہ شیطان یعنی انسان ہے, اس کو شیطان ہے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف آؤ میری عبادت کرو بولتا ہے, یہ طاغوت ہے. وہ انسان جو لوگوں کو کہتا ہے آؤ میری عبادت کرو کہتا ہے, یہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد, کہ ہم نے تم سے عہد لے لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو, یقیناً وہ بھلا ہوا تمہارا دشمن ہے, اوپرلی دشمن ہے. تو طاغوت کی پہلی قسم یہ کیا ہے؟ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے, آؤ میری عبادت جو سجدہ کرو. استغفر اللہ. کون تھا ایسا؟ فرعون. بہت اچھے. نمبر 2 ظالم بادشاہ جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر فیصلہ کرتا ہے. ایسا حاکم جو اللہ کے احکام, اللہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے فیصلے کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. بڑا طاغوت, بڑا طاغوت. طاغوت کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کی بھی دلیل موجود ہے. نمبر 3 وہ شخص جو اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے فیصلوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. ایک تو حاکم, وہ بھی طاغوت. ایک تو انسان, عام انسان, وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے فیصلوں کو قبول کرتا ہے اور اسی پر فیصلے کرتا ہے. نمبر 4 غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص جو کہتا ہے مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہو جاتا آپ کیا کھاتے, آپ کیا کرتے, آپ کہاں کماتے وغیرہ. غیب کا دعویٰ. غیب کس کے پاس ہے؟ علم اس کا. اللہ کے سوا کسی کو غیب معلوم ہے, لیکن اگر کوئی دعویٰ کر دے تو یہ طاغوت ہے, بڑا طاغوت. ٹھیک ہے. نمبر 5 وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے, وہ دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں, یا وہ چیز جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اس سے خوش ہے,
دونوں میں فرق ہے. پہلی قسم کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا، آؤ میری بات کرو، شیطان ہے. لیکن یہ پانچویں قسم کیا ہے؟ وہ بلاتا نہیں لوگوں کو، لیکن لوگ اس کو بڑا سمجھ کے اس کی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. طاغوت کا انکار کرنا، چاہے وہ بڑے بڑے 5 ہو یا عام ہو، جس کی بھی بات کی جائے، اور اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی نے یہ کام کیا تو اصل چوٹی اس کے پاس موجود ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں آج دوسرے آخری درس میں، اور کل کے درس میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. تو خلاصہ کلام جو اب تک ہم نے چیزیں پڑھی، ہم نے علم کا مقام اور مرتبہ پڑھا. ایک دوسری چیزیں 3 بنیادی اصول کیا ہیں اصول